حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد قیس کے سردار حضرت اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں یعنی پسند ہیں۔ کیا ہے؟ پسند ہیں۔ ایک حلم، کیا حلم کا مطلب ہوتا ہے نرمی اور برداشت، نرمی اور برداشت۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جلد بازی سے کام نہ کرنا۔ یہ دو عادت تھی ان میں، کیا تھا؟ ایک نرمی تھی، برداشت تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ جلد بازی میں کام کوئی نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو دو عادتیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو عادتیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے اندر یہ جو دو عادتیں یہ پیدا کرنی چاہیے، پیدا کرنی چاہیے۔ ایک کیا؟ برداشت، نرمی، اور دوسرا جلد بازی سے کام نہ لینا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم اور مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی نرم اور مہربان ہے، اور بندوں کے لیے بھی ان کے آپس کے معاملات میں نرمی اور مہربانی کرنا ان کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے اور بندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپس میں کیا پسند کرتا ہے؟ نرمی اور مہربانی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نرمی پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اجر و ثواب اور مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے، بلکہ نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے، اور بندے جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بندوں کے آپس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پسند کرتا ہے کہ بندے بھی آپس میں نرمی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اجر ثواب جو نرمی پر دیتا ہے نا، وہ سختی پر نہیں دیتا، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے باقی چیزیں، نعمتیں، وہ جو نرمی پر جتنا عطا فرماتا ہے سختی پر نہیں فرماتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی عطا ہم چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عطا کرتا رہے تو ہمیں کیا کرنی ہوگی؟ نرمی، کیا؟ نرمی۔ ہاں، تو جو چیز نرمی سے حاصل ہوتی ہے وہ سختی سے نہیں۔ ایسے ہے نا، پیار محبت سے کہتے ہیں کہ آدمی چھری بھی پھیل لے تو اگلا اپنی گردن پیش کر دیتا ہے، لیکن سختی سے کوئی نہیں مانتا، پیار محبت سے ہر آدمی مان جاتا ہے، پیار محبت ہے ہر آدمی مان جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نرمی کے بارے میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی کی صفت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا، یعنی جس شخص میں یہ نرمی کی صفت نہیں ہے، نرم مزاجی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، سمجھ لے کہ وہ تمام صفات سے، تمام بھلائی سے محروم ہو گیا، بھلائی حاصل کرنے سے، یعنی بھلائی ساری کی ساری کس میں ہے؟ نرمی میں ہے اور برداشت میں ہے، ساری کی ساری بھلائی نرمی میں ہے اور برداشت میں ہے۔ یعنی جو شخص اس نرمی کی صفت سے محروم رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر ہمیں تمام بھلائیوں سے محروم نہیں ہونا بلکہ ہمیں تمام بھلائیاں حاصل کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نرم مزاجی اور برداشت کرنی ہوگی، نرم مزاجی اور برداشت کرنی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ دیا گیا، اور جو شخص نرمی کے حصہ سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے محروم رہا۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی دے دی نا، سمجھ وہ کیا ہوا؟ جو شخص نرمی، پہلے کیا فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ آخرت کی بھلائیوں سے بھی محروم ہو گیا، اور جس شخص کو نرمی میں سے حصہ دیا گیا وہ آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ دیا گیا۔ یعنی جس شخص کو نرمی میں سے حصہ دیا گیا ہے سمجھو کہ اس کو آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ دیا گیا ہے، اور جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ شخص سمجھو کہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ دیکھو جس شخص میں نرمی بھی نہ ہو اس کے لیے سمجھ جاؤ کہ یہ شخص آخرت کی بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا ہے، اور جس شخص میں نرمی ہو اس کے لیے سمجھو کہ یہ اس شخص کو آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ
دیا گیا ہے، اس شخص کو آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ دیا گیا ہے، محروم نہیں کیا گیا، آخرت کی بھلائیوں میں سے محروم نہیں کیا گیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر ہم نے آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنی ہے تو ہمیں نرمی کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر ہمیں آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہونا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہوں، تو پھر ہمیں نرمی سے جو ہے نا نرمی نہیں کرنی ہوگی، یعنی نرمی تو ہمیں اب نرمی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، نرمی اور برداشت کرنی ہے، کیونکہ نرمی اور برداشت ہم جب کریں گے تو ہمیں آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی، جب نرمی اور برداشت ہم نہیں کریں گے تو ہمیں آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ پتہ کیا چلتا ہے ان تمام حدیثوں سے کہ ہم نے زندگی میں نرمی اور برداشت کرنی ہے، زندگی کو جو ہے نرمی اور برداشت کے ساتھ گزارنا ہے، ایسے ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سبق ملا ہم، یہ 3-4 حدیثیں جتنا بھی میں نے بیان کی ہیں تمام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے نرمی اور برداشت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ٹھیک۔